الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کئی ہفتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق درس اور بیان ہو رہا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دانش مندی، سمجھداری اور راست روی کا عطا کیا جانا، اور اپنے والد کو سمجھانا، اپنی قوم کو سمجھانا، اور پھر اس کے نتیجے میں قوم کی طرف سے مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا ہونا، ان ساری چیزوں کا بیان اب تک ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ان کی قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کی حفاظت فرمائی، اور آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کے لوگ اسلام قبول کر لیتے، توحید کو مان لیتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے، کیونکہ یہ بہت ہی کھلی اور واضح نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے آ چکی تھی کہ اللہ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ لیکن قوم کے لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر اور اپنی ضد پر اڑے رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس سرزمین کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ ان پر ایمان لائے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور اسی طرح سے سارہ علیہ السلام ایمان لائے۔ تو سارہ علیہ السلام سے آپ نے نکاح کیا اور لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمن لہ لوط نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا، انہیں بھی نبی بنایا، انہیں بھی دعوت دینے والا بنایا۔ لوط علیہ السلام کو دوسری جگہ جا کے انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ میں، تو سارہ سے انہوں نے کہا کہ سارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر اس وقت میرے اور تمہارے سوا اور کوئی صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے صرف مردوں میں لوط اور عورتوں میں سارہ، یہی دو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو کبھی بھی، توحید والوں کو کبھی بھی تعداد کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اتنی صاف، اتنی واضح، اتنی کھری، اتنی دو ٹوک، اس کے باوجود قبول کرنے والے صرف دو ملے، اتنے اخلاق کے ساتھ۔ ان سے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا۔ اللہ کے خلیل، امام الموحدین، لیکن اس کے باوجود دو لوگ ایمان لائے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، کوئی مانے نہ مانے اس کا کام ہے۔ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے یا ماننے والے کم ہیں۔ اپنا کام ہے بلاتے رہنا، بلاتے رہنا، بلاتے رہنا، یہی کام ہے۔ راستے پہ چلتے رہنا، پہنچنے کا سے آپ کو مطلب نہیں، چلتے چلتے وفات ہو جائے، چلتے چلتے زندگی ختم ہو جائے، حق کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ منزل مرنے کے بعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، وہ ہے منزل۔ تو اس لیے دنیا میں کہ اس کی وجہ سے سارے لوگ ہمارے پیروکار ہو جائیں، سارے لوگ ہماری بات ماننے لگ جائیں، سارے لوگوں کے اوپر حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، اس کے چکر میں کبھی اہل ایمان کو پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی دعوت دیتے رہیں، حق کی طرف بلاتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اللہ نے فرمایا فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ ہجرت تین طرح ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں ہجرت عمل، ایک کو کہتے ہیں ہجرت عامل، اور ایک کو کہتے ہیں ہجرت مکان۔ ہجرت مکان یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا اللہ کی خاطر۔ اگر کسی ایک سرزمین پر آپ آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سرزمین کو چھوڑ کر ایسی سرزمین پہ چلے جائیں جہاں پر کہ اطمینان و راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ ہجرت مکان ہے۔ ہجرت عمل یہ ہے کہ ایک عمل جس میں اللہ کی ناراضگی ہے،
وہ چھوڑ کر کے ایسا عمل کریں جس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ ہجرت عمل ہے، اور ہجرت عامل یہ ہے کہ ایک شخص ہے آپ کے ساتھ میں جو کہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، آپ اسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، آپ اسے تعلق ختم کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ فرما بردار بن جائے۔ اگر وہ اس کو چھوڑنے میں اور اس سے تعلقات توڑنے میں خطرہ ہے کہ مزید نافرمان ہو جائے گا تو ایسی صورت میں تعلقات اس سے ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بنیں، اللہ کے دین پر چلیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کی فضیلت عطا فرمائی، جو فضیلت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بہت سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ان کی قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیج دیا قوم کے لوگوں پر، اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اور کہیں کہیں ایسا ہوا کہ نبی کو کہا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور ان پر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ اس میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور اس میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو ہجرت یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب بھی ایسے حالات ایک صاحب ایمان پہ آ جائیں کہ وہ کسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکتا ہو اطمینان کے ساتھ، تو اس جگہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اللہ کی عبادت سکون و اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے آگے گئے تو ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت و سلطنت عطا کر رکھی تھی، اور کئی برسوں تک، صدیوں کہیں گے، تقریباً مفسرین نے 400 سال ذکر کیا ہے کہ 400 سال تک اس کی حکومت تھی۔ تو کافی جو ہے دنوں تک اسے حکومت ملی، اقتدار ملا، اور اس کی وجہ سے وہ سرکش ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اور اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس بحث اور حجت پر اتر آیا۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ذکر کیا ہے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحث کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ عربی میں دیکھنا کہہ کر کے کیا آپ کو علم نہیں، یہ مقصود ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں، یہ مقصود ہے، کیونکہ یہ واقعہ پچھلے زمانے کا ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور عربی میں رویت بصری کے لیے بھی کہتے ہیں اور رویت قلبی کے لیے بھی کہتے ہیں۔ دل کا دیکھنا علم ہونا ہے، اور آنکھ کا دیکھنا یہ دیکھنا ہے۔ تو یہاں علم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ کو اس شخص کا واقعہ معلوم نہیں ہوا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی جو بات ہے نہایت سادہ بات ہے، نہایت واضح بات ہے، نہایت فطرت والی بات ہے، سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ رب کا اقرار جو ہے اکثر دنیا کے کوئی بھی قوم ہو، کوئی ایسی نہیں ہے جو رب کا انکار کرتی ہو، کوئی سرفرا ایک آدھ پیدا ہوتا ہے جو رب کا انکار کرتا ہے۔ تو اتنی سادہ بات جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں یہ آدمی شک کر رہا ہے، حجت کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہوا؟ یہ حجت کیوں کیا، یہ بحث کیوں کیا، یہ ہٹ دھرمی کیوں کیا، یہ ضد کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، بادشاہ ہو گیا، اقتدار مل گیا، زمانے تک جو ہے اس کا راج چلتا رہا، اس کی سلطنت چلتی رہی، اس کا آرڈر اور حکم چلتا رہا، تو اس نے سمجھ لیا کہ میں ہی رب ہوں۔ عام طور پر جب ہم کوئی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بادشاہت دی تو بہت بڑی ناشکری میں گرفتار ہو گیا کہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے تو آنکھ کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، رہے ہی نہ تو کیا کریں گے۔ اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے تو زبان کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبان نہ ہو تو کیا کریں گے۔ اللہ نے ہاتھ دی ہے، ہاتھوں میں قوت دی ہے تو اس قوت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، نہ رہے تو کیا کریں گے۔ اللہ نے پیر دیے ہیں تو پیر کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، نہ رہے تو کیا کریں گے۔
کہ جب بھی کوئی شخص ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے عطا کے بعد ہی کرتا ہے، اس کی نوازش کے بعد ہی کرتا ہے، اس لیے وہ اور زیادہ بڑا مجرم ہے کہ اللہ سے پا کر پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی، اقتدار دیا، بادشاہت دی، اور اس کے باوجود سرکشی پہ اتر آیا، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے کے بجائے اللہ کے بارے میں حجت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ وہ اللہ کے بارے میں کیسے حجت کر رہا، اور حجت بھی کیسی احمقانہ حجت۔ اس نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ بات بڑی آسان ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ نہ اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، تو پھر وہ زندگی اور دوسروں کی زندگی اور موت کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورج اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں، انسان اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں، فرشتے اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں، جنات اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اپنی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو جو اپنی زندگی موت کا مالک نہیں تو دوسروں کی زندگی اور موت کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ یہ توحید کے لیے سب سے بہترین دلیل تھی، سب سے واضح اور صاف ستھری دلیل تھی، لیکن اس میں بھی اس نے مغالطہ دیا، فریب دیا، دھوکہ دیا۔ کیا کہتا ہے قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، کیا کہتا ہے؟ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ہی زندگی اور موت دیتا ہوں، فرق ہے دونوں میں نہیں ہے۔ میں ہی تو ہوں جو موت اور زندگی دیتا ہوں، اگر وہی رب ہوتا اور اسے پتا ہوتا کہ میں رب ہوں، رب کو اپنے رب ہونے کا نہ پتا ہو، مالک کو اپنے مالک ہونے کا نہ پتا ہو، اگر وہی رب ہوتا تو کہتا ابراہیم تم جس رب کی بات کر رہے ہو تو میں ہی ہوں، انا الذی احیی و امیت، میں ہی تو ہوں جو موت اور زندگی دیتا ہوں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی موت اور زندگی دیتا ہوں، اس نے مقابلہ کیا، رب کی برابری کرنے کی کوشش کی، کہا جو تمہارا رب ہے ہو سکتا ہے رب ہو، لیکن میں بھی وہ کام کر لیتا ہوں جو تمہارا رب کر لیتا ہے۔ اس نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا کہ وہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کی ہمسری، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سرکشی میں آ کر کے برابری کا دعویٰ کیا کہ میں بھی تو موت اور زندگی دیتا ہوں، اور اس کے بعد موت اور زندگی کیسے دیتا ہے، کیسے شک پیدا کیا عوام کے دلوں میں اور لوگوں کو کیسے دھوکے میں مبتلا کیا۔ اس نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے دو لوگوں کو بلایا، دونوں کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس پہ پلٹ کے کہا جا سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ جس کو تم نے مار دیا آپ زندہ کر، کہہ سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ایک ہی دلیل میں کھچ کھچ نہیں کرنا، یہ بات کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا طریقہ یہ کہ ایک دلیل دینا اس میں شک و شبہ پیدا کرے، اس سے اعلیٰ دلیل دے دینا جس میں شک و شبہ پیدا ہی نہیں کر پائے۔ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تم نے جس کو چھوڑا ہے تم نے تھوڑی زندہ کیا، وہ تو زندہ تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ جو مر گیا ہے اس کو زندہ کرو تب پتہ چلے کہ تم زندہ کرتے ہو، تو تم نہ زندہ کرتے ہو نہ موت دیتے ہو، تم صرف دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا۔ ابراہیم صاحب کہا ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو مردہ زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے میں اپنے رب کی ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ کر کے بتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے، پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تیرا کنٹرول ہے اس دنیا پر، تو اس دنیا کا مالک ہے، رب ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا۔ اگر تیرا قابو ہے، تیرا اقتدار ہے، تیری سلطنت ہے، تجھ میں طاقت ہے، تجھ میں قدرت ہے، تو سورج تیرے حکم سے چلتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس کے حکم سے سورج چلتا ہے، اس لیے میرا رب اسے پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈباتا ہے، تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر اس کے جواب میں حیران ہو کر کے خاموش ہو گیا، اس کوئی جواب نہیں بن پڑا، حالانکہ پہلے ہی میں اس کو چپ ہو جانا چاہیے تھا اور اپنی حقیقت سمجھ لینی چاہیے تھی، لیکن ایسا جواب دوسری ایسی واضح دلیل دے دی جو کہ چپ کرانے والی دلیل تھی، خاموش کر دینے والی دلیل تھی، ساری حجتوں کو اور شبہات کو توڑ دینے والی دلیل تھی۔ وہاں پر کسی طرح کا مغالطہ اور فریب بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل طرد منطق کی زبان میں، کہ آدمی جب کہیں ایک بات کہے ایک دلیل میں تو کہو اسی طرح کی کئی چیزیں لے آؤ، کئی مثالیں لے آؤ اور کہو ٹھیک ہے،
کہا کہ وہ موت و حیات دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، تو اس میں شبہ پیدا کر دیا کہ میں بھی موت حیات دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے دوسرا لاتا ہوں، وہ سورج نکالتا ہے ڈباتا ہے، تو دوسرا لے آیا اسی طرح۔ اس کو اور مثال سے سمجھیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے ان دھوکے کو توڑا جاتا ہے۔ ایک آدھ اور مثالیں دیں گے تو بات واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بدر کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اٹھایا اور اٹھا کے دشمنوں پہ پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گیا، سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، اور اس کے بعد ہتھیار کیا چلے گئے جب آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو اس کو صحابہ نے جو ہے مولی گاجر کی طرح کاٹا، اور جانتے ہیں بدر کی لڑائی میں کس طرح سے 313 نے 1000 کو شکست دی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب وہ آپ نے کنکری پھینکی تھی، جب آپ نے ریت پھینکا تھا، رمل پھینکا تھا، تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ تو بعض نادان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہی اللہ تھے، کیونکہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب کنکری پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا، کیونکہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی نے پھینکا تھا، اس وقت اللہ بن کے پھینکا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو کہنا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے کنکری پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا، جب آپ نے کھانا کھایا تھا تو آپ نے نہیں کھایا تھا، اللہ نے کھایا تھا۔ اللہ کھانا کھاتا ہے تب کیا ہوگا؟ چپ ہو جائے گا، فبہت الذی کفر۔ اس سے کہو جب آپ نے خدیجہ سے نکاح کیا تھا تو آپ نے نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے کیا تھا، اعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے گا۔ جب آپ کے بیٹا پیدا ہوا ابراہیم تو آپ کا بیٹا نہیں تھا، اللہ کا بیٹا تھا۔ جب آپ جب بیت الخلاء میں قضائے حاجت کر رہے تھے، جب آپ پیشاب کر رہے تھے، پاخانہ کر رہے تھے، تو آپ نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کر رہا تھا۔ تو اسی کو کہتے ہیں طرد، چپ، خاموش، کوئی دلیل۔ تو یہ ہوتا ہے طرد۔ اسی طرح کی کئی مثالیں آپ دے دو، اسی طرح کے دلیل کو آگے بڑھا دو، مخالف چپ ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ بحث کا، یہ نہیں کہ ایک ہی دلیل پہ کھچ کھچ کرتے رہو اور اس کو موقع ملتا رہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں دینا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے واقعہ بتایا، اور بار بار یہ واقعہ شاید آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن اس موقع پہ یاد دیں کیونکہ یہ موقع ہے مناظرہ کے سمجھانے کا کہ کیسے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب اپنے گھر گئے اور انہوں نے جب صحیح دین کو، صحیح توحید کو قبول کر لیا اور وہ یہ ماننے لگ گئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو آپ کہیں کہ وہ جو ہے پورا اختیار رکھتے ہیں، غیب جاننے والے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو کسی نے ان سے کہا کہ کلمہ ہی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ تو کہا کیسے ہے کلمہ میں؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں مطلب ہیں، یہاں ہیں، موجود ہیں۔ تو کیا کہتے ایسے دو چار جملے اور اس کو بتا دو، بس طرد کا قاعدہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسے دو چار جملے اور بتا دو، بس اس کا دلیل ختم ہو جائے گی۔ اس سے کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمہارے امام ہیں، یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ فلاں صاحب تمہارے دادا ہیں، یہاں موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ فلاں شیخ تمہارے استاد ہیں، یہاں موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ فلاں صاحب تمہارے ماموں ہیں، موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ پھر پوری دنیا حاضر ناظر ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا جو حاضر ناظر نہ ہو۔ پھر یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نبی کی شان بیان کرنا ہوا؟ یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ کلمہ کے معنی میں تحریف ہوا، یہ دین اسلام کو مٹانا ہوا، یہ دین کی منمانی تفسیر ہوئی جو کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، طرد کا قاعدہ دے دیا کہ اسی ایک مثال کو آگے بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے کہ جو یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے نا، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مغالطہ ہے۔ صحیح بات یہ نہیں ہے، صحیح بات وہ ہے جو علم کی بنیاد پر اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں، جو علم کی بنیاد پہ اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے، جو قرآن پاک میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام علم کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ مغرب سے سورج نکال کے بتائے، پچھم سے سورج نکال کے بتائے، فبہت الذی کفر، تو کافر حیران و پریشان ہو کر کے خاموش ہو گیا اور اس کی ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے رسوا کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب اس نے
ضد کیا، جب اس نے ہٹ دھرمی کی، جب اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے، جب وہ حق چاہتا ہی نہیں ہے، صرف وہ حجت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اپنے باطل پہ پڑا رہتا کہ تو اپنے باطل کی سزا پائے، تو اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دلیل آ جانے کے بعد بھی اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مناظرہ میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جیت اور ہار ہوتی ہے، فتح اور شکست ہوتی ہے، قبول حق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھی اس کو خاموش کروانا پڑتا ہے، اس کو مناظرہ میں مناظرہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ بقیہ لوگوں کو جن کو فریب دے رہا ہے، جن کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ لوگ کم سے کم اس کے فریب سے ہوشیار رہیں۔ تو مناظرہ کی ضرورت سامنے والے کو حق پہ لانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو جو غیر جانبدار ہو کر کے اس مسئلے کو سنیں اور سمجھیں، ان کو حق پہ لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے داعی، جو شخص حق کی طرف بلانے والا ہو، توحید کی دعوت دینے والا ہو، اسے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی اسے بحث اور حجت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی کبھی اسے فریب دینے والے مل سکتے ہیں، کبھی کبھی شکوک و شبہہ پیدا کرنے والے مل سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب وہ علم کے ہتھیار سے مسلح ہوگا تو پھر وہ ان کا جواب دے لے گا اور انہیں وہ خاموش کرے گا، جیسا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسے خاموش کیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا آیت آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، روشنی کی بنیاد پر، قلبی اطمینان کی بنیاد پر، یوں ہی نہیں کہ بلا بصیرت کے، بلا علم کے، جہالت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں، نہیں، جہالت کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ علم کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ ہے۔ انبیاء اور انبیاء کے وارثین ہمیشہ علم پہ قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے داعی کے دل میں بڑی مضبوطی ہونی چاہیے، کبھی بھی مخالفین کی بات سن کر کے اپنا دل نہیں چھوٹا کرنا اور دل کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کے دل میں توحید مضبوط ہوگی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قوت عطا کرے گا۔ اسی لیے جب ان لوگوں نے اپنے بتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع کیا کہ ہمارے بت تو تمہارا یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں تمہارے معبودوں سے ڈر جاؤں جو تم نے شرک کر رکھا ہے، اس سے میں ڈر جاؤں، جبکہ تم شرک کر کے، اور ایسا شرک کر کے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، شرک کر کے، اور تم پھر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تم اللہ سے نہ ڈرو جس کے بارے میں مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم مجھے حاصل ہے، میں بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میں ڈروں اور تم نہ ڈرو جو کہ بے دلیل ہو، بے حجت ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دل کی مضبوطی جب رہے گی تب آپ باطل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اور بھی اس طرح ذکر کیا ہے کہ اہل توحید کو کس طرح اپنے دلوں میں توحید مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، دونوں کا رب ہے، اس رب پہ میرا بھروسہ ہے۔ اور ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس روئے زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے، چاہے 2 پیروں سے چلے، چاہے 4 پیروں سے چلے، اور چاہے رینگتا ہوا چلے، کوئی بھی چلنے والا جو زمین پہ چل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے اس زمین پہ سب کی چال ہے، سب کی زندگی ہے، سب کی حرکت ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ جو لوگ سیدھی راہ سے ہٹ کے دائیں بائیں ٹیڑھی راہوں پہ جائیں گے وہ رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب تک پہنچنا ہے تو سیدھی راہ پر توحید کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، شرک کے ذریعے سے، ٹیڑھی راہوں کے ذریعے سے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہوتی ہے ایک داعی کی بات کہ اے آپ کہیے، اعلان کر دیجئے کہ اے ملک کے مالک، ملک کے مالک یعنی اے اللہ جو تو پوری زمین و آسمان سب کا مالک ہے، ساری بادشاہتیں تیری ہیں، تو سب کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، اے ملک کے مالک
تو جسے چاہتا ہے ملک سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ دو لفظ آتا ہے، ایک مالک اور ایک ملک۔ ملک ہوتا ہے بادشاہ، بادشاہ جس کا بہت سارے لوگوں پر کنٹرول ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جس کی بات مانتے ہیں، جس کا آرڈر مانتے ہیں، جس کے حکم پہ چلتے ہیں، جس کے قانون پہ چلتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مالک، جو مالک ہوتا ہے لیکن ملک نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ بھی، اس میں بھی بہت ساری ملکیتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی گاڑی کے مالک ہیں، اپنی جائیدادوں کے مالک ہیں، کچھ نقدوں کے مالک ہیں، تو آپ میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ مالک ہے لیکن ملک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ اللہ کا حکم بھی سب کے چلتا ہے اور ساری چیزیں اس کی ملکیت بھی ہیں۔ وہ جیسا چاہے حکم دے، جس سے چاہے روکے، جس سے چاہے منع کرے، جس طرح چاہے وہ اس کی سزا متعین کرے، جس طرح چاہے انعام اور نوازش کرے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس میں سے اپنی بادشاہت میں سے تھوڑی سی بادشاہت عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہت اور سلطنت اور اقتدار چھین لے، جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کرے۔ ہر طرح کا خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی سرکشی کریں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نمرود ابن کنعان جو بابل کا بادشاہ تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، ربوبیت کے بارے میں بحث کی، جبکہ ربوبیت پہ کوئی لڑائی نہیں، ساری لڑائی الوہیت پہ ہے۔ انبیاء ربوبیت کی دعوت لے کے نہیں آتے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ بتانے آتے ہیں، کیونکہ ربوبیت تو سب کی فطرت میں ہے۔ وہ ربوبیت پہ لڑ گیا سرکشی میں آ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ذلیل کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ مچھر اس کے نتنوں سے گھس گیا سر میں، اور جب اس کو جوتا سے مارا جاتا تھا تو اس کو آرام ملتا تھا، یہاں تک کہ اسی جوتے کی مار کھا کر کے اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ پوری کائنات تو اللہ کا لشکر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے ہیں۔ مکھی اللہ کا لشکر، مچھر اللہ کا لشکر، ہوائیں اللہ کا لشکر، طوفان اللہ کا لشکر، بارش اللہ کا لشکر، فرشتے اللہ کا لشکر، زمین اللہ کا لشکر۔ جب چاہے اللہ حکم دے زمین پھٹ جائے گی، اندر چلے جائیں گے۔ آسمان اللہ کا لشکر، بادل اللہ کا لشکر۔ اللہ کے لشکروں کمی ہے؟ ایک بار اللہ نے پانی کو حکم دیا، سونامی آ گئی، کتنے لوگ تباہ ہو۔ اللہ سب اللہ کا لشکر ہیں، تو اللہ کے لشکروں کی گنتی نہیں ہے۔ ایک بار ایک بادشاہ کسی عالم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ کسی بات پہ اسے ناراضگی ہو گئی۔ مکھی ناک پہ بیٹھ کے اڑ رہی تھی، وہ بھگا رہا تھا، پھر آ جا رہی، بھگا رہا تھا، پھر آ جا رہی تھی۔ تو کہا کہ تم کو اپنی بادشاہت پہ ناز ہے اور اللہ پہ عیب نکالنا چاہتے ہو کہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ نے تم جیسے بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے مکھی بنائی کہ تم اللہ کی چھوٹی سی مخلوق مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ مثال بھی آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں، جس میں غیر اللہ کی مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور جن سے مانگتے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، دونوں کمزور ہیں۔ مکھی ان کا چڑھاوا لے کے بھاگ جائے تو مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے۔ تو مکھی، یہ سب اللہ کا لشکر ہے اور اللہ کے لشکروں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے دو چیزوں کی مثال پیش کی۔ ایک تو کہا اللہ وہ ہے جو موت اور حیات دیتا ہے، اور دوسری چیز کہی اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر کے پچھم میں ڈباتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنا شرک آیا ہے اسی دو راستے سے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بند کر دیا دونوں راستے۔ ایک شرک انسانوں کی عبادت کر کے، چاہے وہ قبر میں دفن ہو جائیں اس کے بعد ان کی عبادت ہو، چاہے ان کی شکل پہ مورت بنا کے ان کی عبادت ہو، تو چاہے قبر پرستی کی شکل میں ہو چاہے بت پرستی کی شکل میں ہو، یہ ایک شرک ہے دنیا میں۔ دوسرا شرک ہے چاند اور سورج کی پوجا، جو کواکب ہیں ان کی پوجا ہے کہ یہ تو بڑی بلندی پہ ہیں، یہ تو بڑی طاقت والے ہیں، یہ تو بڑے اونچے ہیں، یہ تو روشنی دیتے ہیں، یہ ایسے اور ویسے۔ تو دو مثال دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک تو کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ نہیں ہے جو زندہ ہو کے مر جاتا ہے، وہ نہیں اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو دوسرے کو موت دیتا ہے۔ یہ لوگ جن کی شکلوں پہ تم نے مورتی بنا رکھی ہے یا جو قبر میں جا چکے ہیں، ان کو کسی نے زندہ کیا، کسی نے موت دی۔
وہ خود سے زندہ نہیں ہوئے اور خود اپنے آپ نہیں مرے، بلکہ ان کے موت و حیات کا کوئی اور مالک ہے جو خود ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہی کہ سورج کو میرا رب نکالتا ہے، سورج خود معبود نہیں ہے، سورج کو نکالنے والا میرا رب ہے، اس لیے سورج بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو خود دوسرے کا حکم کا پابند ہو وہ رب ہونے کے لائق ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے، رب وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کا حکم مانتا ہے۔ رب حکم نہیں مانتا، رب حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ سورج عبادت کے لائق، اور جب سورج عبادت کے لائق نہیں جو سب سے بڑا ہے، تو چاند جو اس سے چھوٹا، تارے جو اس سے چھوٹے، تو وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے جو آسمان پہ مخلوق ہے، جو زمین پہ مخلوق ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا اور سمجھایا، اور اس طرح سے توحید کی جڑوں کو کاٹا اور ختم کیا۔ لیکن اللہ نے جن کے لیے ایمان مقدر کیا تھا، جن کو خوش نصیب بنایا تھا، جن کو سعادت مند بنایا تھا، انہوں نے اس توحید کو سمجھا، اس توحید کو قبول کیا، اس توحید کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ اور جو بد نصیب تھے، جو محروم القسمت تھے، وہ جو اللہ نے جن کے لیے رسوائی لکھ رکھی تھی، وہ اپنی قسمت پہ اور اپنی سرکشی پہ اور اپنی ضد پہ اور اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کر کے عزت حاصل نہیں کی، بلکہ اپنی شرک کی ذلت میں اڑے رہے، پھنسے رہے، اس دلدل میں، اس مرض میں، اس بیماری میں اس کا شکار رہے، اور اس سے نجات انہوں نے نہیں پائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا ہے، ہمیں اپنی پہچان عطا کی ہے۔ ہم مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں تو اسی سے سوال کرتے ہیں، ہم روتے ہیں تو اسی کے لیے روتے ہیں، اسی کے نام سے اپنے کاموں کی ابتدا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اسی سے معافی چاہتے ہیں، اسی کی جنت چاہتے ہیں، اور اسی کی جہنم، اس کے خوف سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے پناہ نصیب فرمائے جن سے ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ انعامات سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نوازے جن انعامات کی تلاش میں ہم اللہ کی توحید اور اللہ کے ایمان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ جب ہمیں وفات دے تو لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پہ اور ہمارے دلوں میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ